وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. وہ غیب کا علم بھی جانتا ہے اور حاضر کا بھی، اور وہ رحمان اور رحیم ہے. ایک سرسری نظر سے جب ہم اس آیت کے مضمون کا جائزہ لیتے ہیں یہ تعجب پیدا ہوتا ہے کہ غیب کا علم جاننا تو ایک بہت مشکل کام اور عجوبہ کا کام ہے، لیکن حاضر کے علم کے متعلق خدا تعالیٰ نے کیوں دعویٰ فرمایا کہ میں حاضر کا علم بھی جانتا ہوں، جو سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہوں اور جو غیب ہے اس کو بھی جانتا ہوں. یہ سرسری نظر کے جائزے سے سوال پیدا ہوتا ہے اور انسان جو غلط فہمی میں مبتلا ہے وہ سمجھتا ہے کہ حاضر کے علم میں تو میں بھی خدا کا شریک ہوں اپنے دائرہ کار میں. ہاں غیب کے متعلق اسے فوقیت ہے وہ میں نہیں جانتا. حالانکہ جب مزید غور کریں اس آیت کے مضمون پر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرسری نظر کا فیصلہ بالکل باطل اور جھوٹا اور بے حقیقت ہے. انسان نہ تو غیب کا علم جانتا ہے نہ حاضر کا، اور غیب اور حاضر کے علم ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حاضر کا کامل علم ہو اور غیب کا علم نہ ہو، اور غیب کے لا علمی کے اقرار کے بعد حاضر کے علم کا دعویٰ کیا ہی نہیں جا سکتا. حاضر اور غیب دو قسم کے ہیں. ویسے تو اندرونی تقسیمیں اس کی بہت ہیں، لیکن زمان و مکان کے لحاظ سے ہم دو قسموں پر اسے منقسم کر سکتے ہیں. ماضی کے ساتھ حال کو ایک نسبت ہے اور مستقبل کے ساتھ بھی حال کو ایک نسبت ہے. اگر حال کو ہم شہادہ کہیں تو ماضی اور مستقبل دونوں غیب میں چلے جائیں گے. سبب اور نتیجے کا فلسفہ جو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر حال کے متعلق کسی ذات کو تفصیلی علم ہو اور اسباب کی کنوں سے واقف ہو تو سارا ماضی اس پر روشن ہو سکتا ہے، اور حال کی شہادت جو ہے وہی ماضی کے اثرات سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہوگی. اور اگر کسی کو حال کا مکمل علم ہو تو مستقبل کے متعلق تمام امور کو واضح بصیرت کے ساتھ دیکھ سکتا ہے. آج
کل کی دنیا میں جب خدا تعالیٰ کی ذات پر دوبارہ سائنسدانوں نے توجہ شروع کی تو ان میں سے ایک کمپیوٹر کا ماہر اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے موضوع پر قلم اٹھاتے ہوئے لکھتا ہے، اس سے پہلے جو یہ تصورات تھے جہالت کے زمانے کے کہ غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا، اب اس کے برعکس صورت سامنے آئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کمپیوٹر میں موجودات کا تمام علم تمام تفصیل کے ساتھ ڈال دیا جائے اور کمپیوٹر ایسا ہو جو ہر باریک سے باریک چیز کو بھی اپنے علم کے دائرے میں سمیٹ لے اور صحیح نتائج اخذ کرنے کا اہل ہو، تو ہر فرد بشر کی موت کی یقینی اور تفصیلی پیشگوئی کی جا سکتی ہے، ہر پتے کے گرنے کا حال معلوم ہو سکتا ہے، کوئی ایک ذرہ بھی مستقبل کا نہیں ہے جو کامل علم کے والے کمپیوٹر کی نظر سے بچ سکے اور اوجھل رہ سکے۔ بس جہاں تک زمانی شاہد اور غیب کا تعلق ہے، 100% قطعی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حاضر کا علم ہی دراصل غیب کے علم پر منتج ہوتا ہے اور غیب کا علم حاضر کے علم پر منتج ہوتا ہے۔ بس اگر انسان کو حقیقتاً اپنی بے بذاتی کا اقرار ہے، اپنی بے بسی کا اقرار ہے غیب کے بارے میں، تو اسے لازماً یہ غور کرنا ہوگا کہ شہادہ کے بارے میں بھی میں بالکل لا علم ہوں اور میرا علم بے حقیقت ہے۔ اس غور کے نتیجے میں ایک عظیم الشان عزت کا سبق انسان کو ملتا ہے جس سے بہت بڑے روحانی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مکانی اعتبار سے بھی یہی کیفیت ہے۔ اگر مکانی اعتبار سے یہ کیفیت نہ ہوتی، یعنی ایک زمانے میں جو موجودات ہیں ان پر یہ بات اطلاق نہ پاتی، تو زمانی اعتبار سے بھی یہ بات غلط ثابت ہوتی۔ لیکن اس تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے کسی چیز پر بھی ہم کامل اعتماد کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اسے صحیح دیکھا جیسا وہ اصلی حالت میں موجود تھی۔ مزاج کے بدلنے سے بھی اگر بصارت یا بینائی نہ تبدیل ہو تو مزاج کے بدلنے سے بھی چیزوں کی گناہ میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو ہم اخذ کرتے ہیں اس کے تصور میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، موسم کے بدلنے سے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، دن رات کے بدلنے سے، روشنی کے کم یا زیادہ ہونے سے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس چیز کی اندرونی کیفیات کے بدلنے سے بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا اپنا درجہ حرارت کیا ہے، وہ اس وقت کثافت کے کس معیار پر ہے، بہت سے ایسے امور ہیں جن کو اگر آپ غور کریں تو سارا نظام شہادہ غیر یقینی ہو جائے گا۔ چنانچہ ستاروں کو آپ دیکھیں کہ مختلف زمانوں میں مختلف وقت میں انہی آنکھوں سے انسان نے ستاروں کا مشاہدہ کیا، اجرام فلکی کو دیکھا، لیکن بالکل مختلف نتائج پیدا کیے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ظاہری آنکھ سے اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں جس چیز کو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، لیکن نتیجہ مختلف اخذ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ دیر کی بات ہے، 15-20 سال کی، چاندنی رات میں باہر گرمیوں میں ہم لیٹے ہوئے تھے، سونے کی تیاری کر رہے تھے، تو بچوں نے ہماری جو مائی ہے اس سے باتیں شروع کر دی۔ بچوں کو میں چاند، سورج، ستاروں وغیرہ کے متعلق چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل میں سبق دے رہا تھا، تو ان کو خیال آیا کہ ہمیں تو بڑا علم آ گیا ہے۔ تو مائی سے ایک بچے نے پوچھا کہ بتاؤ چاند کتنا بڑا ہوگا؟ اس نے کہا بہت بڑا ہے۔ اب پھر بھی بتاؤ تو صحیح، اس نے کہا فٹ بال سے تو بڑا ہے۔ بچے ہنس پڑے، اس پر مائی کو خیال آیا کہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو کہتے کہ نہیں، ویلے کی جاتے ہوئے گا، یعنی ہمارے گھر کا جو سین ہے 2 کنال میں کوٹھی بھی بنی ہوئی ہے اور چھوٹا سا ایک سین ہے پچھلا، کتنا تو ہوگا۔ پھر بچوں کی ہنسی نکل گئی، تو کہتی نہیں میں 10 نہیں آؤں، قلعہ 2 قلعے ضرور ہوئے گا۔ اس سے زیادہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ نے بھی ایک آنکھ سے چاند کو دیکھا ہے اور دیکھتے ہیں، آپ کا بھی ایک نتیجہ ہے،
اور سائنسدان جو خلائی امور کے واقف ہیں اور زیادہ گہری بصیرت سے دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی اجرام فلکی کو دیکھا ہے. جس طرح آپ مائی کے علم پر ہنسے، وہ لوگ آپ کے علم پر ہنستے ہیں، اور عالم الغیب والشہادہ ان کے علم پر مسکراتا ہوگا. جیسے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے علوم کے، حقیقت حال کا ان کو کچھ علم نہیں. غالب نے اپنے زمانے پر میں اس پر غور کیا تو ایک شعر میں اس صورت حال کو بیان کیا کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. کھلا کھلا دھوکہ ہے، صاف نظر آ رہے ہیں لیکن پھر ہیں کچھ اور، وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس سورت کی تفسیر میں اس نمبر کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. کہ خبردار، میں ستاروں کے مواقع کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کو گواہ ٹھہراتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تمہیں سنا ہو، اس کی واقعیت ہوتی ستارے چیز کیا ہیں اور ان کے مواقع کیا ہیں، تو تب تم جانتے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے، بہت زبردست گواہی دی گئی. یہ گواہی کیا ہے؟ یہ ایک تفصیلی مضمون ہے جس کا فی الحال میرے مضمون سے تعلق نہیں. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان عالم الغیب والشہادہ کی اس صفت سے واقف ہو جائے تو کسی تکبر، کسی خود اعتمادی کا کوئی سوال نہیں رہتا. کامل اور کامل انکسار کے ساتھ انسان خدا کے حضور جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور اگر انسان کامل توکل اور کامل انکسار کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھکنا سیکھ جائے تو بہت سی اندرونی کمزوریاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ روحانی شفا پانے کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے اندر وہ انکساری پیدا کریں جس انکساری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی وقت ہوتا ہے. اور باقی باتیں چھوڑیں، صرف اس آیت کے مضمون پر جب میں غور کرتا ہوں تو میں اپنی زندگی کو اس آیت کے انعامات کا بے حد زیر بار پاتا ہوں. ساری عمر اگر صرف اسی آیت کے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے طفیل میں نے بہت سے معرض کے پھل کھائے، بہت سی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ نے، بہت سی ٹھکروں سے مجھے محفوظ رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نے اس آیت کو اپنے خطبے کے لیے چنا ہے اور بعض مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنی چاہتا ہوں جو میرے دل کا راز تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیان سے بہت سے دوستوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دوست وہاں موجود تھے بلا تردد انہوں نے بیعت کی اور زبان سے اقرار کیا اور یہ عہد باندھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اس اقرار کے حقوق کو کی حفاظت کریں گے اور اس کے تقاضوں کو نبھاتے رہیں گے. میں بھی ان میں شامل تھا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے. لیکن گھر آ کر جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے دل میں بہت سی پرانی محلیں دیکھی، کئی غلط فہمیاں پائیں. کئی امور سے میں نے دیکھا کہ یہ دل ہدیۃً حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے. پھر میں نے آنکھوں سے اس کو دھویا، خدا تعالیٰ کے حضور انکساری سے گرا، اس سے مدد طلب فرمائی کہ میں نہیں جانتا کہ یہ دل تحفتاً پیش کرنے کے لائق ہے کہ نہیں، تو توفیق عطا فرما کہ ایسا ہو جائے. اور پھر حضور کی خدمت میں ایک خط لکھا. میں نے عرض کیا کہ آج کے بعد میرا دل اور میری جان آپ کے قدموں پہ حاضر ہے اور میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے گا. آپ سے میری یہ عاجزانہ درخواست ہے
ایک دعا میرے لیے کریں کہ حضرت مسلم موعود کے سب بیٹوں میں سب سے زیادہ مجھے عاجزی اور انکساری سے آپ کی خدمت کی توفیق ملے اور ایسی محبت عطا ہو جو اور کسی سے نہ ہو۔ بعد میں نے سوچا کہ بہت بڑی بات کی ہے اور طبیعت میں شرمندگی بھی پیدا ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور خیال بھی میرے دل میں آیا کہ زبان اور دل کی گواہی بھی کافی نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان بڑے خلوص کے ساتھ اقرار کرتا ہے، عطیے پیش کرتا ہے زبان کے اور دل کے، لیکن جب عملاً ابتلا کے دور میں سے گزرتا ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ بہت سے بڑے سچے خلوص سے وعدے کرنے والے میری نگاہوں میں گر گئے اور اس وقت مجھے خیال آیا کہ عالم الغیب و شہادہ کا مضمون ابھی جاری ہے۔ جب تک عمل میں یہ شہادت نہ ڈھلے اس وقت تک یہ مضمون کامل نہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ ایمان کی بھی تو یہی تین منازل بیان کی گئی ہیں: زبان سے اقرار، دل سے گواہی اور عمل سے تصدیق۔ تو وہ جو اس دل میں ایک چیرا سا پیدا ہوا کہ میں نے گویا بڑا تیر مار لیا ہے، وہ سب چیرا کچلا گیا عالم الغیب و شہادہ کے مضمون کے پاؤں تلے، اور اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا کہ ہمیشہ مختلف مواقع پر مجھے عملاً یہ غور کرنے کا موقع ملا کہ عمل کی دنیا میں ان عہدوں کو سچا ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ کامل اطاعت کے باوجود ایک شریفہ وقت سے خیالات میں، تصورات میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور جائز ہے۔ اپنے خیالات پر تو بندے کا بس کوئی نہیں، وہ درست ہو یا غلط۔ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ جو ہیں ان سے انسان آگاہ ہو، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ہر چیز کی ترنگ میں استعمال نہ ہونے دے جس سے سلسلے کے مفاد کو یا بحث اطاعت کو کوئی وزن پہنچنے کا خدشہ ہو۔ اگر کوئی اس کے نتیجے میں اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس اقرار کو یاد رکھے اور اس تکلیف کو برداشت کرے، لیکن ہر دن اشارتاً یا کنایتاً بھی اس سے منافی کوئی حرکت نہ کرے۔ تو چنانچہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں یہ تجارب رکھتا ہے۔ بچے ماں باپ کے متعلق یہ تجربہ رکھتے ہیں کہ خوشی کے ماحول میں جب انعام مل رہے ہوں، ان کی طرف سے جب پیار کا اظہار ہو رہا ہو تو بڑی گہری وفا ہو جاتی ہے، پیار کے جذبے خوب پھیل جاتے ہیں، ساری زندگی پر محیط ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی ناخوشی کی بات دیکھے، جب کوئی تکلیف کا پہلو سامنے آئے تو آہستہ آہستہ وہ محبت سمجھنے لگتی ہے، اور بعض اوقات اگر بدبختی ہو اولاد کی تو بغاوت پر بھی آمادہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے وَلَا تَقُلْ أُفٍّ لَهُمَا کا جو مضمون بیان کیا، اسی دوران مجھ پر کشتی کی حقیقت کھلی کہ ماں باپ سے اگر ایسی بات سرزد ہو سکتی ہے کہ اولاد کو حکم ہے کہ اف نہیں کہنا، تو خلیفہ وقت کا حق سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس موقع پر بھی اف زبان پر لائے بغیر اگر صبر اور اطاعت اور وفا کا نمونہ دکھاؤ گے تو خدا کے ہاں صرف یہی مقبول ہوگا۔ اب میں نہیں جانتا کہ میں اس حق کو ادا کر سکا یا نہیں کر سکا، کیونکہ اب بھی میں یہی کہتا ہوں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ لیکن میری دعا ہے کہ خدا کی نظر میں اس اقرار پر قائم رہا ہوں، اور آپ کو بھی میری تلقین ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں عجز اور انکساری کے ساتھ کہ وہ عالم الغیب و شہادہ آپ کے دل میں کبھی تکبر کا کوکیڑا پیدا نہ ہونے دے اپنی ذات کے متعلق بھی، کیونکہ کوئی شخص اپنی ذات کے متعلق بھی حقیقی علم نہیں رکھتا، کیونکہ معاذیر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ عذر خواہی اور عذر پیش کرنے کی جو عادت ہے انسان میں، یہ دونوں آپ کے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ کسی عادت کے انبار تلے حقیقت چھپ جاتی ہے
اور انسان اپنے نفس کے حال سے باخبر ہونے کی بھی توفیق نہیں پاتا. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے بل انسان علی نفسہ لبصیرۃ ولو القی معاذیرا. معاذیرا نے وہ شرط پیدا کر دی جس کے نتیجے میں بصیرت مدھم پڑ گئی. بہرحال اس مضمون کے سلسلے میں اب میں بالکل ایک اور ورق پلٹتا ہوں. اس خلافت کے انتخاب کے موقع پر خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو عظیم الشان نمونہ دکھایا ہے میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ ایک انسان کے نقائص پر اس کے خاندان والے آگاہ ہوتے ہیں اور میری ذاتی کمزوریوں اور نقائص اور کوتاہیوں اور اس قسم کی بہت سی چیزوں سے میرے خاندان والے سب سے بڑھ کر آگاہ تھے اور ان کے ذاتی فیصلے مختلف ہوں گے میرے بارے میں. صرف انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قطع نظر اس کے کہ کون خلیفہ ہوتا ہے جو بھی ہوگا ہم اس کی اطاعت میں تسلیم ہم کر دیں گے اور اپنے فیصلوں کو نظر انداز کر دیں گے, ان کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. یہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض پہلوؤں سے جماعت کے دل دکھے ہوئے ہیں اور ان کو چرچا لگا ہے, مگر خاندان کے اس پہلو پر بھی غور کریں کہ انہوں نے بھی کامل اطاعت کے ساتھ اپنے رب سے حضور سر جھکایا ہے. ورنہ اگر میری ذات پیش نظر ہوتی تو بھاری اکثریت سے یہ فیصلہ ہوتا کہ یہ لائق نہیں ہے. اور دو طرح کی ٹھوکریں انسان کو لگتی ہیں مشاہدے میں. بہت سی باتیں ہیں جن کے متعلق نہ انسان خوبیوں سے عالم و واقف ہو سکتا ہے نہ بدیوں سے واقف ہو سکتا ہے. بسا اوقات بدیاں نظر آ رہی ہیں, ان کے پس پردہ بعض خوبیاں مخفی ہیں. بعض اوقات خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اس سے پس پردہ لیکن بدیاں مخفی ہوتی ہیں. اتنے دھوکے ہیں کہ جس طرح ستاروں کا علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا, وہ تو دور کی چیز ہے, اپنے قریب کے انسان کا بھی سچا علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. ایک ہی محفوظ مقام ہے کہ عالم الغیب و شہادہ کے ہاتھ میں انسان ہاتھ تھما دے اس کامل یقین کے ساتھ کہ جو وہ فیصلہ فرمائے گا اسی میں بے بہتری ہے اور ہمارے فیصلے اس کے مقابلے پر کوئی حقیقت نہیں رکھتے. اس پہلو سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کو جو عظیم الشان نمونہ دکھانے کی توفیق ملی ہے وہ یقیناً اس بات کا مستحق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. حیرت انگیز یہ مشاہدہ تھا کہ کل تک جن کی نظریں اور تھیں, جن کے خیالات مختلف تھے, جو ناراض تھے, جو نالاں تھے, یک بیک ایک ایسی طرح پلٹ ہوئی. ان کی آنکھیں بدل گئیں, ان کے اندر ادب پیدا ہو گیا, ان کے اندر ایک عجیب قسم کا احترام اور خلوص کا جذبہ آ گیا جس کا میں عادی نہیں تھا. اور شدید روحانی اذیت اور شرمندگی میں یہ وقت میں نے کاٹا اپنا خوار کرتے ہوئے, لیکن ساتھ ہی اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے تھی. ان سب کے دلوں کی جو کایا بدلی ہے, کایا پلٹی ہے, یہ ان کے دل کی نیکی کی بنا پر ہے. ورنہ یہ تصورات کی چھایا نہیں پلٹ سکتی جب تک نیکی کا بیج دل میں نہ ہو. اس بات پر 100% وہ متفق تھے اور اس بات میں کوئی ان کو شبہ نہیں تھا کہ نظام جماعت کو اہمیت دی جائے گی اور ہمارے ذاتی جذبات اور خیالات کی کوئی وقت نہیں ہوگی. بڑوں نے بھی اور چھوٹوں نے بھی, بہنوں نے بھی اور بھائیوں نے بھی, رشتوں میں بڑے مقام کے لوگوں نے بھی, حتیٰ کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت نواب عبدالحفیظ بن صاحبہ نے. میرے لیے وہ وقت ناقابل برداشت تھا جب انتہائی خلوص اور کامل وفا کے عہد کے ساتھ آپ میری بیعت کر رہی ہیں. آنکھوں میں پیار تھا, اس قسم کا نہیں جو پھوٹی کا پیار ہوتا ہے, ایک اور قسم کا پیار آ چکا تھا. تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور جہان کی سیر کرا دی. پہلے تو میں اپنے نفس میں ڈوبا ہوا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے کہ اس آیت کے حضور جھک کر میں نے کچھ حاصل کیا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کا فضل عام ہے اور خاندان مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی جذبہ عطا فرمایا. لیکن چونکہ ظاہری آنکھ اندر تک نہیں جاتی, ہمیں کچھ پتہ نہیں کسی کے دل کی کیا کیفیت ہے.
پھر میں نے اور نظر وسیع کی تو یہ دیکھ کر میرا دل ہم سے کناروں تک بھر گیا، امٹنے لگا، جذبات میں بہنے لگا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری جماعت اس خاندان میں داخل ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایسے حیرت انگیز، ایسے عظیم الشان نمونے دکھائے ہیں ذات باری تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے اور اپنے علم کو کلیتاً رد کر کے ایک ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے۔ ایک اصل کا رخ سہد روا کی ایک جلی گواہ ہے، بڑے سے بڑا ابتلا جو ممکن ہو سکتا تھا، تصور میں آ سکتا تھا، وہ آیا اور گزر گیا اور کوئی زخم نہیں پہنچا سکا جماعت کو، اور انتہائی وفا کے ساتھ اور کامل صبر کے ساتھ جماعت کی شہد پر قائم رہی کہ ہم خلافت احمدیہ سے وابستہ رہیں گے اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ لوٹا دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کی نظر میں میری حیثیت شدید زیر سی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بالا علم اور غالب علم کے سامنے انہوں نے بھی اپنا سر جھکایا۔ بس یہ سارے امور جب ایک نفس سے، ایک فرد سے سیر کرتا ہوا، جب میں اس آیت کا ہاتھ پکڑے ہوئے خاندان سے ہوتا ہوا جماعت کی وسعتوں میں گیا تو ایک عظیم الشان سیر میں نے کی، ایسے پر لطف، ایسے عظیم الشان روحانی سیر جس نے میری زندگی کے آنگ آنگ کو لطف سے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تصور سے بھر دیا۔ یہ ذکر میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ اب حمد کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کریں آپس میں اور حمد کے گیت گائیں۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، یہ وہ آخری بڑے سے بڑا اصطلاح ممکن ہو سکتا تھا جو آیا اور جماعت بڑی کامیابی کے ساتھ اس امتحان سے گزر گئی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے ہوئے۔ اب آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ خلافت احمدیہ کو کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ جماعت بلوغت کے مقام پر پہنچ چکی ہے خدا کی نظر میں، اور کوئی دشمن آنکھ، کوئی دشمن دل، کوئی دشمن کوشش اس جماعت کا بال بھی نیچا نہیں کر سکے گی، اور خلافت احمدیہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی شان کے ساتھ نشو و نما پاتی رہے گی اس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدے فرمائے ہیں کہ کم از کم 1000 سال تک یہ جماعت زندہ رہے گی۔ تو دعائیں کریں، ہم کے گیت گائیں اور اپنے عہدوں کی پھر تجدید کریں اور بار بار اپنے دلوں کے خیالات کو الٹ سے پلٹتے رہیں کہ اگر یہ سلسلہ بند ہو جائے نگرانی کا، آخری طور پر اطمینان کا مقام نہیں ہے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہم پر راضی ہو، راضی رہے، اور جب ہم مریں تو محبت کی نگاہ ہم پر ڈال رہا ہو، نفرت اور غضب کی نگاہ نہ ڈال رہا ہو۔ اس آیت میں ایک اور خوشخبری بھی دی گئی ہے، اس کی طرف توجہ دلا کر میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اگر دنیا والے عام لوگ تمہارے ہر حال سے واقف ہو جاتے تو تمہیں تو مصیبت میں مبتلا کر دیتے۔ تم کسی سے ملتے ہو، دل میں تمہارے تھوڑی سی قبض ہے اور وہ جان رہا ہوتا ہے کہ دل میں تھوڑی سی قبض ہے، اس نے منہ پر مارنے کی تمہارے محبت یا وفا کے جذبات کو منہ پر مارنا تھا کہ تم کو میں تمہارے دل پر نظر رکھتا ہوں، تم غلط آدمی۔ کمزوریاں جو انسان کچھ چھپاتا ہے، کچھ اللہ کی ستاری کتابیں خود کو خود چھپتی رہتی ہیں، ان پر ہر انسان کی نظر ہوتی تو ایک وجہ بھی قابل محبت نہ رہتا، ہر انسان ہر دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگتا۔ الرحمن الرحیم نے ہمیں خبر دی کہ تم فکر نہ کرنا، تمہارے سارے پردے اٹھ گئے ہیں لیکن خدا کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں، تمہارے آپس کی نظروں کے سامنے نہیں اٹھائے گئے۔ اور ایسی ذات سے تمہاری بے پردگی ہوئی ہے، تمہارے اثرات سے ایسی ذات واقف ہوئی ہے جو رحمان اور رحیم ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والی ذات کا تصور نہیں ہو سکتا، اور رحیم ہے، بار بار اپنے رحم اور فضلوں کو لے کر آتی ہے۔ تو ایک دفعہ تم نے غلطی کی، پھر بھی بخشش کے امکان موجود ہوں گے، پھر غلطی کرو گے پھر بھی رہیں گے، پھر غلطی کرو گے پھر بھی رہیں گے۔ اس مضمون کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی پیارے اور عارفانہ رنگ میں یوں بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ
اپنے بندے کی کمزوری پر نظر رکھتا یا اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نظر رکھتا تو اس کا کسی انسان سے تعلق نہیں ہو سکتا تھا، کلیتاً کٹ جاتا۔ لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندے کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے، اس لیے کوئی ایک بھی انسان نہیں جس سے خدا تعالیٰ بے تعلق ہو چکا، کلیتاً بے تعلق ہو چکا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بھی عطا فرمائی، ہر جانور کو خوبیاں عطا فرمائی۔ تو ساری مخلوق کا اپنے رب سے واسطہ رحمان الرحیم کے رستے سے ہے، یہ اگر رستہ کٹ جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور یہ رستہ حقیقی عزت سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کا اقرار کرو پہلے کہ عالم الغیب و شہادت صرف وہ ہے، پھر تم دیکھو گے کہ میں رحمان اور رحیم بن کے تم پہ ظاہر ہوں گا، میں بخشش کا سلوک کروں گا، رحمت کا سلوک کروں گا، عفو کا سلوک کروں گا، اور تمہیں نئے سے نئے مراتب عطا فرماتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رحمان اور رحیم کی ذات تک اس چیز کے رستے سے پہنچ جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی پیاری بات فرمائی کہ پتھر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کسی سے داخل ہو دارالمثال میں۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سارے عالم زر جو حالات اس وقت عالم میں حالات ظاہر ہو رہے ہیں وہ سخت فکر مند کرنے والے ہیں، اور ضرورت ہے اس وقت کہ سب سے زیادہ انسانیت کے لیے دعا کی جائے، انسان کے لیے دعا کی جائے، اور پھر عالم اسلام کے لیے کہ ظالم انسانوں کی دسترس سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو محفوظ رکھے اور رحمت کی نظر فرمائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے، آپ کی طرف منسوب ہونے کے صدقے اس امت کی غفلتوں سے درگزر فرمائے، اور ایسے رحمت کے نشان دکھائے کہ دنیا جان لے کہ محمد مصطفیٰ کے نام میں بھی بہت بڑی عظمت ہے، اور بہت درد سے ان دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دل زخمی ہیں ان مظالم کو دیکھ کر جو عالم اسلام پر غیروں کی طرف سے توڑے جا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچا مسلمان، حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ حقیقی اور عظیم عظمتیں حاصل کر سکیں اور وسیع تر عظمتیں حاصل کر سکیں جو ان کے مقدر میں لکھی گئی ہیں، لیکن ہاتھ آگے بڑھا کر لینا ابھی مقدر میں نہیں ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم